قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کلیسیائی یا اجتماعی عبادت، دی کانگریگیشنل اور کارپوریٹ ورشپ۔ کلیسیا لفظ کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، an assembly of called out people، وہ جن کو دنیا میں سے دعوت دے کر، صدا دے کر، انویٹیشن بھیج کر بلایا گیا ہے کہ آؤ، جیسے ہم شادی میں بلاتے ہیں، دعوت بھیجتے ہیں۔ آج کل تو فون کے ذریعے دعوت ہو جاتی ہے، پہلے لوگ بھیجے جاتے تھے یا خط لکھا جاتا تھا، کارڈ بھیجا جاتا تھا۔ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے یا وائس کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے میسج لکھ کر یا آواز کے ذریعے ہم بلا دیتے ہیں، جی ہمارے گھر میں یہ فنکشن ہے، یہ خوشی ہے، تو آپ کو دعوت ہے۔ تو دعوت پہ بلایا جاتا ہے کسی ایک جگہ پر، تاکہ سارے لوگ وہاں پہ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، اور وہ خوشی منائی جائے۔ شادی ہو سکے، سالگرہ یا کوئی بھی تقریب ہے، وہ انجام پائی جا سکے۔ تو لفظ کلیسیا میں ہی یہ بھید چھپا ہے کہ خدا نے دنیا میں سے لوگوں کو بلایا ہے، دعوت دے کر، بلاوا دے کر، اس نے دعوت دے کر بلایا ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس لفظ میں ہی یہ بھید چھپا ہے کہ کلیسیا بلائی اس لیے گئی ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکے، اسمبل ہو سکے، جمع ہو سکے، ایک جماعت بن جائے، ایک اسمبلی، ایک گیدرنگ بن جائے۔ We are called out together at a certain place، ایک مخصوص جگہ پر ہم اکٹھے ہو سکیں۔ خدا نے اس لیے بلایا ہے، اور جو عبادت کلیسیا مل کر، اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ کرتی ہے، اسے کلیسیائی عبادت یا کارپوریٹ ورشپ کہتے ہیں، کانگریگیشنل ورشپ کہتے ہیں، اجتماعی عبادت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار مل کر ایک جماعت کی صورت اس کی عبادت کیا کریں۔ خروج 12واں باب 6 آیت، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت، ایک شخص نہیں، ایک خاندان نہیں، بلکہ اسرائیل کی ساری جماعت یہ عبادت کرے۔ کیا کرے؟ فسح کا برہ قربان کرے، اور اس فسح کے برے کے قربان کرنے کو خود خدا نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اسی باب کی آیت نمبر 24، 25، 26 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اسے عبادت کہا ہے۔ تو یہ کون کرے گا عبادت؟ ایک شخص نہیں، صرف ایک خاندان نہیں، بلکہ ساری جماعت کرے گی۔ تو یہ خدا کی خواہش، خدا کی مرضی، خدا کا ارادہ ہے کہ قوم مل کر عبادت کرے۔ پھر خدا نے موسیٰ کی معرفت پیغام بھجوایا فرعون سے، کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک بندہ جائے نہیں، ایک گھرانہ جائے نہیں، بلکہ ساری قوم جائے تاکہ خدا کی عبادت کرے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سال میں 3 بار عید منانا، کہاں آ کر؟ اکٹھے ہو کر میرے گھر میں آ کے عبادت کیا کرنا۔ جو جگہ عبادت کے لیے تیار ہوگی وہاں آ کر عبادت کیا کرنا، اکٹھے ہو کر۔ اور خدا بنی اسرائیل کو حکم دیتا ہے کہ روزے کی منادی کرو، ایک ایسا دن مقرر کرو، اس کا اعلان کرو کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور مل کر تم اس میں عبادت کرو۔ پرانے عہد کے تحت ایماندار کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کرتے رہے ہیں۔ خدا کی مرضی تھی، خدا نے حکم دیے، اور پھر بنی اسرائیل کرتے رہے یہ عبادتیں۔
یہ نہمیہ باب نمبر 9 پہلی آیت، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے. ایک شخص نہیں، ایک خاندان نہیں، بلکہ ساری جماعت. اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹاٹ اوڑا ہے، مٹی اپنے سر پہ ڈالی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور. ایک پہر تک خدا کی شریعت پڑھی جاتی ہے، دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند کو سجدہ کرتے ہیں. عبادت ہے. اور کیسے؟ اکٹھے ہو کر ایک جگہ. وہ فسح بھی مناتے، وہ عیدیں بھی کرتے، وہ خدا کے گھر جاتے. پہلے جہاں خیمہ ہوتا تھا وہاں جاتے، پھر جب ہیکل بن گئی تو پھر وہاں جاتے. تو مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر جماعت کی صورت میں کلیسیا کے طور پر وہ عبادتیں کرتے رہے. اور نیا عہد نامہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگ عید کے وقت میں خدا کی پرستش کرنے کو، اس کی عبادت کرنے کو آیا کرتے تھے. کہاں؟ یروشلم میں. ہیکل بنتی ہے، اس کے تعمیر کے بعد جب اس کی مخصوصیت ہوتی ہے تب بھی دیکھتے ہیں ساری جماعت اسرائیل کی وہاں موجود ہے اور سب مل کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں. زبور 42 میں بنی کورہ کی خواہش یہ ہے، میں کب جا کر تیرے حضور حاضر ہوں گا. آیت نمبر 4 میں ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ، جب عید منانے کے لیے لوگ جاتے تھے خدا کے حضور میں ایک جماعت بن کے بڑی کلیسیا کے طور پر، خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. اکٹھے ہوتے تھے، ایک جماعت بن کے خدا کے حضور عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، خوشی سے گاتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے. تو پرانے عہد کے تحت ایماندار کلیسیائی یا اجتماعی عبادتیں کیا کرتے تھے. یسوع مسیح نے بھی کلیسیائی یا اجتماعی عبادات میں شرکت کی. 12 برس کی عمر میں یسوع مسیح ماں باپ کے ساتھ اس اجتماعی عبادت میں، اس کلیسیائی عبادت کے لیے یروشلم میں گیا. اور پھر بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عبادت خانے میں جب جاتا ہے ناصرت میں، اپنے دستور کے موافق، اس کی عادت تھی، یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ ہر سبت کو کلیسیا کے ساتھ مل کر عبادت خانوں میں عبادت کیا کرتا تھا. لوکا کی انجیل باب نمبر 4 اور آیت نمبر 16 میں، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا. اور پھر 44ویں آیت، اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا. جہاں جماعت اکٹھی ہوتی تھی، لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تھے، کلیسیا کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر خداوند یسوع وہاں جایا کرتا تھا، اس میں شامل ہوتا تھا. کئی واقعات ہیں. باب نمبر 6 میں بھی دیکھیے، وہ سبت کے دن عبادت خانے میں ہے اور وہاں ایک سوکھے ہاتھ والا شخص ہے. پھر وہ ایک سبت کے دن عبادت خانے میں ہے تو وہاں ایک کبڑی عورت آ جاتی ہے. وہ تو معجزے کرتا ہے، شفائیں دیتا ہے عبادت خانوں میں جہاں کلیسیا موجود ہے. وہ منادی کرتا ہے عبادت خانوں میں جہاں کلیسیا عبادت کے لیے اکٹھی ہوتی ہے. یہ اس کا دستور ہے، اس کی عادت ہے، اس کی روٹین، اس کا پیٹرن ہے کہ وہ اجتماعی عبادت میں، کلیسیائی عبادت میں شامل ہوا کرتا. اور رسول اور ابتدائی مسیحی بھی کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کیا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، وہ رسول جو اس نے مقرر کیے، ان کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اکٹھے ہو کر مل کر ایک جماعت کی صورت میں عبادت کیا کرتے تھے. اور ان شاگردوں کے آگے شاگرد جو بنے، جو ایماندار مسیح خداوند کو قبول کر لیتے، خدا انہیں ان میں ملا دیتا، تو وہ بھی کبھی ہیکل میں اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی صورت میں عبادت کرتے، تو کبھی کسی کے گھر میں اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہوتے وہ ایک گروپ، ایک جماعت کی صورت میں تھے. تو یہ رسول اور پہلی صدی کے مسیحی ابتدائی کلیسیا، وہ مل کر ایک کلیسیا کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر عبادت کیا کرتے تھے. نئے عہد نامے میں ایمانداروں کو کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے. صرف پرانے عہد کے ایماندار ہی مل کر کلیسیا کے طور پر، جماعت کے طور پر عبادت نہیں کرتے تھے، مسیح نے بھی کی، اس کے رسولوں، اس کے ایمانداروں نے پہلی صدی میں عبادتیں کی.
بلکہ نئے عہد نامے میں حکم ہے ایسا، تعلیم ایسی دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ مل کر اپنے خدا کی عبادت کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی متی کی انجیل کے باب نمبر 6 میں، جب تم دعا کرو تو کہو، اے میرے باپ، سب مل کے پہلا جملہ بولیں، اے ہمارے باپ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا نہیں دعا کر رہا، مل کر کچھ لوگ ہیں جو مل کر کہتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ مسیح کی سکھائی ہوئی دعا میں یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں مل کر یہ دعا کرنی چاہیے، اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی صورت میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں کوئی بھی جملہ ایسا نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ مجھے یا میرا یا میرے لیے۔ ساری دعا اجتماعی ہے، مل کر ہے، میں میرا میرے لیے نہیں، ہم ہمارے لیے، ہمیں۔ مطلب کہ یہ تعلیم ہے، یہ ترغیب ہے، یہ انکریجمنٹ ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک نصیحت ہے کہ عبادتیں مل کے کیا کرنا۔ عبرانیوں باب نمبر 10 اس کی 24ویں اور 25ویں آیات۔ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے، اکٹھے ہونے سے، گیدر ہونے سے باز نہ آئیں، رکنا نہیں۔ ہمیں بطور ایماندار اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں باب نمبر 14 پورے کا پورا پڑھ لیجئے۔ جب تم جمع ہوتے ہو عبادت کے لیے تو دعا کا پیٹرن بتایا، نبوت کا پیٹرن بتا دیا، کیسے عبادت کی ترتیب ہونی چاہیے یہ بتایا۔ مطلب ایک تو تعلیم، ترغیب، انکریجمنٹ، ٹیچنگز ایسی دی گئی کہ جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، ضروری ہے اکٹھے ہوا جائے، جمع ہوا جائے عبادت کے لیے، خدا کی تعریف اور تمجید کے لیے، خدا کی ستائش کے لیے، اس کی پرستش کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کی بات ہو رہی تھی کنویں پر، کس عورت سے؟ سامری عورت سے۔ یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 4 ہے۔ وہ خاتون پوچھتی ہے خداوند سے، کہاں عبادت ہونی چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں اس پہاڑ پر، یہودی کہتے ہیں اس پہاڑ پر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے رولا ہی مکا دیا۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 21۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کرو کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یسوع کی بات ہی ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں یسوع نے یہ نہیں کہا جسے میں جانتا ہوں میں اس کی پرستش کرتا ہوں۔ یسوع نے یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، پلورل، ہم۔ کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار، یہاں پھر پلورل ہے، جمع ہے، سچا پرستار نہیں، جمع ہے، سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کرے گا، نہیں کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی، ایسا ہی نہیں، ایسے ہی زیادہ پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کا پرستار نہیں،
اس کے پرستار زیادہ روح اور سچائی سے پرستش کرے نہیں، کریں جمع۔ نئے عہد نامے میں عبادت کی بابت ایمانداروں کی جماعت کو سامنے رکھ کے تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے جو دعا بھی کرنی ہے وہ مل کے کرنی ہے۔ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ کیسے؟ آپس میں۔ افسیوں میں دیکھیے ذرا، اس کا باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 19۔ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ جمع، پلورل، آپس میں اکٹھے ہوتے ہو، زبور گاؤ، گیت گاؤ، روحانی غزلیں گاؤ، باپ کا شکر کرو اور ایک دوسرے کے تابع رہا کرو۔ اسی طرح کولوسیوں میں ہے، کولوسیانس چیپٹر 3، کولوسیوں باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 15 سے اگر شروع کریں، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو، جمع، اکٹھے ایک بدن کی صورت میں، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ یہاں بھی مل کر ایک ساتھ ایک بدن کی صورت میں عبادت کرنے، خدا کا شکر کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کا کلام پڑھنے، سننے، سیکھنے کی بات کی گئی ہے۔ سو نیا عہد نامہ ایمانداروں کو مل کر اکٹھے ہو کر ایک جماعت کلیسیا کی صورت میں عبادتیں کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے، اس کے لیے ایجوکیٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے۔ آسمان پر بھی کلیسیائی اور اجتماعی عبادت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ بائبل مقدس میں جو آسمان پر کی عبادت کا نقشہ ہمیں ملتا ہے وہ بھی کوئی اکیلے بندے والی عبادت نہیں ہے، یا صرف ایک خاندان کے لوگ عبادت نہیں کر رہے۔ مکاشفہ باب نمبر 5 میں دیکھیے، آیت نمبر 9 میں دیکھیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، ایک نہیں، کوئی 10-20 نہیں، کروڑوں، لاکھوں، ان گنت، ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان میں سے خریدے ہوئے لوگ، تعداد کا علم ہی نہیں کتنی بڑی تعداد ہے، اور وہ اس کے تخت کے سامنے گرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور تعریف کے گیت گاتے ہیں۔ اور مکاشفہ 7ویں باب میں دیکھیے آیت نمبر 9، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گرے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ اور آیت نمبر 15 میں دیکھیے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔
آسمان پر بھی فرشتے، مقدس لوگ، خدا کے برگزیدہ لوگ، وہ جنہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے خرید لیا ہے، جن پر اس نے اپنے نام کی مہر کر دی ہے، جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو لیے ہیں، جو اس پر ایمان لے آئے اور نجات پا چکے ہیں، وہ بہت بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ آسمان پر وہ بڑی جماعت مل کر عبادت کرتی ہے۔ عبرانیوں باب نمبر 12 میں دیکھیے ذرا، آیت نمبر 22۔ عبرانیوں باب نمبر 12 آیت نمبر 22، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا، جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے خون کے پاس آئے ہو، جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ آسمانی یروشلم، وہ مقدس کہ جس میں آسمان پر ہم نے عبادت کرنی ہے، وہاں فرشتے ہیں، پہلوٹوں کی جماعت ہے جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ آسمان پر اس وقت بھی خدا کے حضور اجتماعی عبادت جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا رک جائے گا، لیکن ہمارے خدا کی عبادت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اور یہ عبادت کوئی اکیلا نہیں کرے گا، صرف ایک خاندان نہیں کرے گا، ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان میں سے یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ کریں گے، اور لاکھوں اور کروڑوں فرشتے کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب ہم زمین پر یہ عبادت کرتے ہیں اکٹھے ہو کر، ایک کلیسیا کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر، تو اس سے ایمانداروں کی رفاقت اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے، فیلوشپ اور یونٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اعمال باب نمبر 2 میں جو ایمان لاتے خدا ان میں انہیں شامل کر دیتا، اور پھر وہ رفاقت رکھتے، آپس میں وہ اکٹھے رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ رکھتے، ایک دوسرے سے تعلق میں قائم ہو جاتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، مل کر عبادت کرتے، دعائیں کرتے، خدا کی حمد کرتے، ان میں اتحاد، یونٹی، یگانگت نظر آتی۔ وہ سب ایک دل اور ایک جان تھے، ان میں ایک روح کام کرتا تھا، وہ سب ایک نظر آتے تھے۔ جب ہم زمین پر ایک کلیسیا کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر اکٹھے ہو کر کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایماندار ایک ہیں اور ہمارے اندر رفاقت ہے، وی ہیو فیلوشپ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کیا، اور اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 سیٹ ہیں، اس میں 3 حصے سمجھ لیجئے۔ تیسرے میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر اور پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں مقدسوں کی رفاقت پر۔ We believe in the fellowship of believers۔ وہ جو ایماندار ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ملیں گے، ہم جمع ہوں گے۔ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہمیں جمع ہونا ہے۔ ہم تو عقیدے میں پڑھتے ہیں یہ کہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہم اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے خدا کی عبادت کریں، اور یونٹی، اتحاد ظاہر ہوتا ہے، ہم ایک ہیں۔ اب یہ سوچ لیجئے کتنا اہم ہے، اس کا اثر کتنا ہے، ہمارا مل کر کلیسیا کے ساتھ عبادت کرنا کتنا اہم ہے۔ آسمان پر ہوتی ہے نا عبادت، اور ہوتی رہے گی۔ ہمیں بھی جانا ہے آسمان پر،
وہاں ہمارے بیچ میں لڑائی جھگڑا کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ زمین پر تو ہم کہتے ہیں اگر بھائی عارف نے آپ کے گھر شادی پہ آنا ہے تو ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے۔ آسمان پر کیا آپ کہہ پاؤ گے اے خداوند یہ تیری بادشاہی میں، تیری فردوس میں، تیرے تخت کے سامنے بھائی عارف موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں اس جگہ پہ ایک سیکنڈ نہیں ٹک سکتا، بھیج مجھے جہنم میں؟ کرے گا کوئی؟ لیکن زمین پر ہمیں بڑی پریشانی آتی ہے۔ وہ بھائی پرویز آتے ہیں نا، بھائی پرویز جارج آپ کی بات کر رہا ہوں، بھائی پرویز جارج آتے ہیں نا چرچ میں، اس لیے ہم نہیں جاتے وہاں پہ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ نا ذرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ کہاں گئی آپ کے اندر کلیسیا کی محبت؟ کہاں گیا آپ کا وہ ایمان کہ جس کا اقرار آپ کرتے ہو کہ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی رفاقت پر؟ آسمان پر ہم جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوں گے، خدا کی عبادت کریں گے، لیکن زمین پر میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ میں دوسروں کے ساتھ مل کے عبادت کروں۔ اگر ہمیں آسمان پر مل کر عبادت کرنی ہوگی نا تو زمین پر ہمیں رفاقت ظاہر کرنی ہے، اتحاد، یگانگت، یونٹی، اکٹھ ظاہر کرنا ہے۔ ہر بار دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہے، تو بھی میرے قصور مجھے جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی تو بھی کر۔ غور کیجیے اپنے الفاظ پہ، میں نے کوئی نہیں کیا تو بھی مجھے نہ کر۔ غور کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کے آپس میں جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، خدا کا واسطہ معاف کر دو آج ہی، نہیں تو نہ یہاں بیٹھ کے عبادتوں کا فائدہ ہے، نہ گھروں میں کی ہوئی عبادتوں کا فائدہ، کیونکہ خداوند کی سکھائی دعا تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ جس طرح میں نے معاف کوئی نہیں کیا تو بھی مجھے معاف نہ کر، یہ کہنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے مقدسوں کی رفاقت پر، ایمان رکھتے ہو آپ اس بات پر کہ مقدسوں کی رفاقت خدا کی طرف سے ہے اور مجھے اس میں جینا ہے، تو جس کسی کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف یا جھگڑا ہے اس کو باہر چھوڑ کے، ختم کر کے، لڑائیاں ختم کر کے خدا کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ اگر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، تو یہ مت توقع کرو کہ خدا آپ کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ زمین پر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو آسمان پر کیا ہوگا؟ کیا کہہ دیں گے نہیں میرا نام اس میں نہ لکھو، میری جمیل ادران کے ساتھ بنتی نہیں ہے، وہ تو جنت میں دکھ رہا ہے، وہ فردوس میں نظر آ رہا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے تخت کے سامنے والی جماعت میں ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا؟ نہ تو پھر دوسری جگہ کون سی بچتی ہے؟ جہاں آگ ہے، جہاں ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو رفاقت کلیسیائی عبادتوں میں، یگانگت کلیسیائی عبادتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آپ حقیقی طور پر رفاقت میں نہیں، فیلوشپ میں نہیں، میل ملاپ میں نہیں ہو، ایک دوسرے سے اچھے تعلق میں نہیں ہو، معاف نہیں کیا ہوا، آپ میں اتحاد اور محبت اور یگانگت نہیں ہے، تو پھر نہ یہاں عبادتوں کا فائدہ ہے اور نہ اس کا آسمان پر فائدہ ہوگا۔ اور کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کے ذریعے ایمانداروں کے مشترکہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور گواہی ہوتی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا پر، یسوع مسیح پر، روح القدس پر۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے عبادت نہیں کرتے تو پھر ہمارا مشترکہ ایمان نہیں ہے۔ رومیو باب نمبر 15 میں دیکھیے ذرا، 5ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، ایک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔
कैसे तमजीद करो? घरों में नहीं, घरों में तो अकेले हो। मसीही ईमानदार एक दिल हो जाएं, ताकि वो एक दिल और एक जुबान होकर खुदा बाप की और यीशु मसीह की तमजीद करें। इबादत के लिए एक दिल होना। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारा ईमान जाहिर होता है कि हम जिंदा खुदा की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। हमने तो अलग किया हुआ है। कोई नुक्ता बना के, कोई बात बना के, कोई पुराना वाकया याद करके, कोई लेन देन का तनाजा करके, कोई किसी तरह की छोटी बड़ी बात कोई भी है उसको लेकर हमने तनाजे बनाए हुए हैं, एक दूसरे से को अलग किया हुआ है, रिश्तों को अलग कर देते हैं हम। लेकिन खुदा का कलाम यह सिखाता है शामिल करो, जैसे मसीह ने तुम्हें शामिल कर लिया है। यक दिल रहो, किस लिए? खुदा की तमजीद के लिए। और पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और 23वीं से 29वीं आयत, ये जब कलीसिया में हम इबादत करते हैं, इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की ज़ियाफत मनाते हैं, तो हम उसकी मौत का इजहार करते हैं जब तक वो ना आए। और शायर रब्बानी कोई भी शख्स घर में अकेला बैठ के तो नहीं लेता, उसके लिए जमात होती है, इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर हम इबादतें करते हैं, उसमें रसूमात होती हैं, मुक़द्दस ज़ियाफ़त होती है। इससे ईमान ज़ाहिर होता है हमारा। जब हम इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, हमारा ईमान ज़ाहिर होता है कि हम किसका इकरार करते हैं, किस पर ईमान रखते हैं। उसने हमें शामिल किया हुआ है, हम भी दूसरों को शामिल करते हैं। उसने हमें अपने साथ एक बनाया है, हम भी दूसरों के साथ मिलकर एक हुए हैं। और हम अपने ईमान का इजहार करते हैं जब मिलते हैं एक जगह इकट्ठे होकर, तो कहते हैं मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर और उसके बेटे हमारे खुदावंद। अब यहां फिर हमारे खुदावंद आ गया। अकीदे में भी कहते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, अकीदे में कहते हैं मुकद्दसों की रफाकत पर ईमान है। तो जब हम इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, तो इससे हमारे ईमान की गवाही होती है, हमारे ईमान का इजहार होता है। घर में बैठ के इबादत जितनी मर्जी कर लो, किसी को क्या पता क्या मसीही हो कि नहीं। एक बंदा आ गया चर्च में एक फ्राइडे को, इबादत के बाद मुझे मिला, किसी ने तारुफ कराया, जी ये बहुत पुराने यहाँ पे कोई मेंबर थे, तो उनका बेटा है। ओके जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अगले जुमे कहता मुझे शादी के लिए चिट्ठी चाहिए। मैंने कहा मैंने इतने सालों में आपको पहली बार देखा था पिछले जुमे, और आज आप चिट्ठी मांग रहे हो। किसी से पूछ लो, मेरा बाप यहाँ कलीसिया में शामिल था, आप कहाँ थे? वो बस थोड़ा सा। कितने साल बाद चर्च आए हो? कम से कम को 20 साल बाद आया था। मैंने कहा इन 20 सालों में मुझे क्या इल्म कि आप मसीही रहे हो कि नहीं। आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पे कायम रहा है या नहीं? आपके ईमान का कोई गवाह है कि नहीं? जब आप कलीसिया में आकर इबादत करते हो, इकट्ठे होकर इबादत करते हो, तो हर बंदा आपके ईमान का गवाह हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है इलियास ने मेरे साथ खड़े होकर कहा था मैं ईमान रखता हूं। आप गवाह होते हो एक दूसरे के, और आप अपने ईमान की गवाही देते हो, मैं ईमान रखता हूं। कलीसिया में शामिल हुए बगैर, कलीसिया के साथ मिलकर इबादत किए बगैर आप अपने ईमान की गवाही कैसे दोगे? कोई गवाह होगा आपके ईमान का? नहीं। इसलिए इकट्ठे होकर कलीसिया के साथ मिलकर इबादत करना बहुत जरूरी है, ताकि अपने ईमान की आप गवाही दे सको, कोई आपके ईमान का गवाह हो। और हम जो मिलकर इबादत कर रहे हैं ना, कम से कम वो लोग कि जो आपसे वाकिफ हैं, जिनको आप ये कहते हो कि जुमे को 4 बजे के बाद मुझे काम से छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैंने चर्च जाना है। किस लिए? इबादत के लिए। आप जब ये बात करते हो तो आप गवाही दे चुके, छुट्टी मिले ना मिले, आपने बता दिया
کہ میں خداوند یسوع مسیح کا پرستار ہوں اور اس کی کلیسیا اردو میں عبادت ہر جمعے کو 4:30 کرتی ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے. افسوس ہے اس شخص پر. میں خود اپنے کانوں سے یہ گواہی سن چکا ہوں. ایک بندے نے مجھے کہا پادری صاحب وہ بندہ بھی آج جو چرچ آیا یہ مسیحی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے یہ آج صبح میرے ساتھ کام پہ اکٹھے تھے ہم ایک جگہ. میں نے کہا پادری چرچ جانا ہے؟ اس نے کہا چپ کر, یہاں کسی کو نہیں پتا میں مسیحی ہوں. جو آدمیوں کے سامنے میرا نام لینے سے شرمائے گا, میں بھی باپ کے سامنے اس کا نام لینے سے شرماؤں گا. جو یہ کہتا ہے نا مجھے عبادت کے لیے چرچ جانا ہے, مجھے چھٹی چاہیے, مجھے تنگ نہ کرنا, مجھے کام نہ کہنا, وہ گواہی دے چکا. اور جو آ جاتا ہے اس کی گواہی عملی طور پہ پوری ہو جاتی ہے کہ وہ آ کے کلیسیا میں گواہی دیتا ہے کہ میں مسیح کا ہوں, ہم مسیح کے ہیں. تو ہم جب اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں تو مشترکہ ایمان کی گواہی ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ایمان میں ایک ہوں, میں آپ کے ساتھ ایمان میں ایک ہوں. اور کلیسیائی اجتماعی عبادت کے ذریعے ایمانداروں کی تربیت اور ترقی ہوتی ہے. پتہ آپ اکٹھے ہوئے ہو, آج تو جو باتیں میں نے سکھا دی ہیں آپ کو, گھر پہ ہوتے تو کیا سیکھ پاتے؟ تربیت, ٹریننگ. خدا کا خادم آپ کہیں بھی کسی بھی کلیسیا میں چلے جاؤ, دنیا بھر میں کسی کلیسیا میں چلے جاؤ, وہاں اگر آپ کو ٹوکا جاتا ہے, آپ کو روکا جاتا ہے, آپ کو کریکٹ کیا جاتا ہے, آپ کی اصلاح کی جاتی ہے, کسی بات پہ ڈانٹا جاتا ہے, تو وہ آپ کی تربیت ہے, ٹریننگ ہے آپ کی. آپ کو درست کیا جا رہا ہے تاکہ اب ترقی کرو. 2 + 2 نہیں 5 جو لکھے گا تو میں تو اس کو درست ہی نہ کروں تو اس بچے کا تو سارا کیریئر تباہ ہو گیا نا. 2 + 2 4 ہیں. اگر شہزاد بھائی جیسے میتھس ٹیچر 2 + 2 5 کو کہیں بچہ ٹھیک ہے, جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, تو بچہ کبھی بھی زندگی میں آگے کامیاب نہیں ہو پائے گا. اسے درستی کی اسی جگہ ضرورت ہے. بھائی تو غلط کر رہا ہے بیٹا, 2 + 2 4 ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے. نہیں آپ نے مجھے غلط کیا, میں آپ سے پڑھوں گا ہی نہیں. تو کیا وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. جب آپ اکٹھے ہو کر ایک جگہ عبادت کے لیے آتے ہو, جمع ہوتے ہو, عبادت کرتے ہو, تو آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے. کیسے گانا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے دعا کرنی ہے, کیسے کلام پڑھنا ہے, کیسے سننا ہے, کیسے سیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہو اور پھر ترقی ہوتی ہے اس سے. یہ چھوٹی بچیاں ہیں ابھی, یہ اب اگلے بینچ پہ آ گئی ہیں. یہ کبھی آخری بینچوں پہ بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی, پھر درمیان میں آ گئی, تھوڑی بڑی ہو گئی, اور اب دیکھو سامنے بینچ پہ آ گئی ہیں. اسی طرح ادھر والے ہمارے بھائی ہیں جو کبھی پیچھے کہیں گمشم ہو کے بیٹھا کرتے تھے, آہستہ 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 اب سامنے فرنٹ بینچ پہ آ گئے ہیں. خدا کی تمجید میں ہمارے ہادی ہوتے ہیں. ترقی ہو گئی نا. گھر میں رہ کے کتنا کو بندہ سیکھ سکتا ہے؟ ترقی نہیں ہوتی. مل کر ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں, تربیت بھی ہوتی ہے, ترقی بھی ہوتی ہے. اور کلیسیائی اجتماعی عبادت شائستگی اور قرینے سے کی جانی چاہیے. بائبل اس پہ بہت کلیئر ہے. 1 کرنتھیوں باب نمبر 14 اور پورا باب 1 آیت سے 40 آیت تک درستی کی جا رہی ہے. تم ایسے کرتے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تم اکٹھے ہوتے ہو تم ایسے کرتے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک بات شائستگی اور قرینے سے ہو. عبادت میں آتے ہو ڈیسنٹ ہو کے, ایک پراپر طریقے سے. جو کلیسیائی عبادت ہوتی ہے وہ بے ہنگم نہیں ہوتی, بغیر کسی ترتیب کے نہیں ہوتی. اس میں ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے. اب دعا ہوگی, اب گیت ہوگا, اب زبور ہوگا, اب تلاوت ہوگی, اب عقیدہ ہوگا, اب کلام ہوگا, اب ہدیہ ہوگا, اب اعلانات ہوں گے. ایک ترتیب ہوتی ہے. کون کرے گا یہ بھی پتا ہوتا ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے. سو ہر چیز قرینے سلیقے قاعدے سے ہونی چاہیے. اجتماعی عبادتوں میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ جو چرچ میں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, چاہے پاسبان ہیں, چاہے چرچ کمیٹی کے ممبرز ہیں, ایلڈرز ہیں, ڈیکنز ہیں, خدمت گزار لوگ ہیں, یا جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, وہ طریقہ اور سلیقہ, آرڈر, ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو کوئی بات کہیں, سمجھائیں, ڈائریکٹ کریں, گائیڈ کریں,
اس کو مان لیا کریں. عبادت سلیقے سے، کرینے سے، طریقے سے ہونی چاہیے. ہر بندے کی مرضی عبادت میں نہیں چلتی. نہیں میرا دل کر رہا ہے اب میں نے گیت نہیں گانا، میں نے تو اونچی اونچی دعائیں کرنی ہیں. یہ نہیں ہوگا. جب مل کے عبادت کرتے ہیں تو لیڈر کو فالو کرنا ہے. جو عبادت لیڈ کر رہا ہے، جو دعا میں لیڈ کر رہا ہے، جو کلام میں آگے آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا، اس کے تابع ہونا ہے. ہر بات کرینے سلیقے سے، ڈیسنٹلی اور آرڈرلی مینر میں ہونی چاہیے. بے ہنگم بے ترتیب نہیں ہونی چاہیے. اور کلیسیائی یا اجتماعی عبادت میں ہمیں خدا کی بادشاہی کا عکس پیش کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ ایک تو کرینہ اور سلیقہ ڈسپلن ہونا چاہیے. کوئی باہر سے آتا ہے جو غیر مسیحی ہے، وہ ہمارے ہاں عبادت میں آئے بیٹھے تو اس کو احساس ہو یہ لوگ خدا کی عزت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خدا کی تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں، خدا کی عبادت کرنے آئے ہیں، نہ کہ کوئی تھیٹر دیکھنے کے لیے، نہ کہ کوئی کانسرٹ اٹینڈ کرنے کے لیے. یہ خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں. سنجیدگی سے، کرینے سلیقے سے، طور طریقے سے، ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے آسمان کی بادشاہی کا عکس پیش کرنا ہے. ہم نے دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. ہم نے دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کیونکہ آسمان پر یہ ہے ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان میں سے لوگ ہوں گے. زمین پر ہمیں اس کا عکس دینا ہے. بھلے سیاسی طور پر ہندوستانی اور پاکستانی قومیں دشمن سمجھی جاتی ہیں، لیکن کلیسیا میں ہمیں خدا کی بادشاہی کا عکس دینا ہے. ہم زمینی بادشاہتوں، زمینی حکومتوں اور سیاستوں سے بالا تر ہو کر یہاں دونوں قوموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے برکت بھی چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے گلے بھی ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں. یہ عکس ہمیں پیش کرنا ہے، کیونکہ آسمان پر ایسا ہی ہوگا. ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان کے لوگ ہوں گے خدا کے تخت کے سامنے. ہاں وہاں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے نہیں میری تو اس قوم کے ساتھ جھگڑا ہے، میرا تو اس قوم کے ساتھ فساد ہے، میرا تو اس قوم کے ساتھ دشمنی کا معیار چل رہا ہے، تو میں تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. سیاستیں، پارٹیاں بازیاں، نفرتیں، جھگڑے، جنگیں سب زمین پہ ختم کرنی ہے. جب خدا کے حضور عبادت کے لیے آنا ہے تو آسمان کی بادشاہی کا عکس پیش کرنا ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کو شامل کرنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کا ایمان بڑھانا ہے، ایک دوسرے کے لیے بہتری کا سبب بننا ہے. ہمیں آسمان کا عکس زمین پہ دکھانا ہے. جیسے وہاں سب لوگ اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ان میں، کوئی جھگڑا نہیں ان میں، سب ایک ہیں اور ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں، ایک ہی جذبے اور لگن سے کرتے ہیں. ہم بھی زمین پر اسی طرح ایک خدا کی عبادت، ایک دل ہو کر، ایک ایمان ہو کر، ایک ہی طرح سے مل کر، اکٹھے ہو کر، رفاقت اور شراکت میں زمین پر عبادت کیا کریں، تاکہ زمین پر لوگوں کو دکھ جائے کہ خدا کی بادشاہت کیسی ہے.